زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی 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 دیکھی المدد حضور عبدالقادر جیلانی فرماتے گئے پوچھنا گئے تو آپ پوچھیں قصیدہ غوثیہ میں آپ فرماتے گئے اس وقت تک بندہ میرا نام بھی نہیں لے سکتا جب تک عبدالقادر اجازت نہ دے یا غوث المدد 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 زمانے میں اگر دیکھے سارے قادری دیکھی زمانے میں اگر دیکھے سارے قادری دیکھی شہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی شہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی بنا کر کام اس کا ہو گئی سب دور بدحالی میرے غوث الورا کی شان ہے وہ شان ہے علی سوالی آپ کے در سے کبھی اللہ نہیں دکھاتی سوالی آپ کے در سے کبھی اللہ نہیں خالی سوالی آپ کے در سے کبھی اللہ نہیں خالی سوالی آپ کے در سے کبھی نہیں خالی آخری شعر دو فرمائش تھی ایک فرمائش ہو گئی اس کے بعد دو شعر دادا باپو کے پھر اپنی حاضری مکمل کرنے لگا تین شعر پہ اپنی بات کو ختم کروں گا لیکن فرمائش اس واقعے کی تھی یہ کلام پڑھنے کا مقصد کیا تھا فرمائش یہ تھی حضور غوث پاک کے نانا کی بارگاہ جلدی آپ سن لیں ہم لوگ مزاروں پر جاتے ہیں نا غیبن شاہ پیر غلام علی بابا کی بارگاہ میں ہم کیوں جاتے ہیں 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر کے 3 شعر پڑھ کے اپنی حاضری مکمل کرنے لگا ہوں ہم اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر کیوں جاتے ہیں غوث پاک کے نانا کی بارگاہ وہاں ایک عورت آ کر سوال کرتی ہے حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہے مجھے اولاد دے دی جائے آپ کے نانا نے قسمت پڑھ کے بتایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے وہ غوث پاک کے نانا کی بارگاہ سے نکل گئی جا رہی کہ عبدالقادر جیلانی بیچ میں ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں کہا کیا ہوا مائی کہا کچھ نہیں میں رو رہی ہوں اسی لیے کہ تمہارے نانا کی بارگاہ میں گئی تھی اولاد کا سوال لے کر لیکن آپ کے نانا نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے تو میں کیا کروں آپ فرماتے ہیں غوث پاک بچپن کے زمانے میں ہے آپ فرماتے ہیں نانا کی بارگاہ ہے یہاں روتے ہوئے لوگ ہنس کر جاتے ہیں محبت سے بولے نا سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ یہ میرے نانا کی بارگاہ ہے یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں روتے ہوئے لوگ
ہنس کر آتے ہیں تو آئی تھی تب رو نہیں رہی تھی اب کیوں رو رہی ہے کہا میں سوال لے کر آپ کے نانا کی بارگاہ میں گئی تھی سوال پوچھا گیا اولاد نہیں ہے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے غوث پاک نے کہا کہ نانا کو بتانا تھا قسمت میں ہوتی تو گھر پر مل جاتی نہیں ہے اسی لیے دروازے پر آئی ہوں حافظ صاحب کی مزار پر جانے والوں جو قسمت میں ہوتا ہے وہ گھر پر ملتا ہے نہیں ہوتا وہ اللہ والوں کے مزاروں پر ملا کرتا ہے غلام علی باپو کی مزاروں پر ملا کرتا ہے حافظ صاحب کی مزاروں پر ملا کرتا ہے پتا چلا جو قسمت میں ہوتا ہے وہ گھر پر ملتا ہے کوئی پوچھے عقیدہ کہاں سے لیا کہہ دینا عبدالقادر جیلانی نے بتایا نانا کی بارگاہ میں وہ عورت گئی کہا میری قسمت میں ہوتی تو گھر پر مل جاتی نہیں ہے اسی لیے تمہارے دروازے پر آئی ہوں نانا نے یہ سوال سنا کہا یہ تیری بس کا سوال نہیں ہے عبدالقادر جیلانی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ تیرا سوال ہے نا بچپن میں یہ کمال ہے 55 میں تیرا کمال کیسا ہوگا پھر نانا بھاگے عبدالقادر جیلانی قبرستان پہنچے قبر والوں سے کہا نانا پیچھے آ رہے ہیں نانا پیچھے آ رہے ہیں شیخ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی بنا ہر کام کا ہو گئی سب دول بدحالی میرے غوث ورا کی شان وہ شان علی صبح علی آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی صبح علی آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی صبح علی آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا